بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا لیکچر کا ٹاپک ہے افیکٹ آف ڈرگس، یعنی ادویہ کی تاثیر، کہ کس طریقے سے ہربل میڈیسنز باڈی میں جا کے ایکٹ کرتی ہیں، اس کو اسٹڈی کرنا ہے ہم نے۔ تو اس کی ڈیفینیشن کو تو مجھے ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے سامنے اسکرین پہ شو ہو رہی ہے کہ چینجز ان دا باڈی ان رسپانس ٹو یوز آف ڈرگز ان دا کنڈیشن آف ڈیزیز اور ہیلتھ اس ٹرمڈ ایز تاثیرات ادویہ۔ اب تاثیر جو ہے نا ادویہ کی یا افیکٹ آف ڈرگز، اس کو ہم 4 طریقے سے کلاسیفائی کرتے ہیں۔ فرسٹلی تاثیرات ادویہ میں دیکھیں ہمارے پاس 3 چیزیں آ گئیں، ایک تاثیرات ادویہ کلیہ، ایک تاثیرات ادویہ شبیہہ کلیہ، ایک تاثیرات ادویہ جزیہ، جو ہم نے فزیکل لیکچر میں بھی اسٹڈی کی۔ تو یہ میں ریکارڈنگ اس لیے بار کر رہا تھا کہ کچھ اسٹوڈنٹس جن کا مس ہو گیا تھا، تو اتنا زیادہ ہم نے نہیں پڑھا تھا، تو یہ جو ہے نا میں نے کہا کہ ان کا بھی ساتھ ہی کور ہو جائے گا۔ اب تاثیرات ادویہ میں دیکھیں، فرسٹ کلیہ ہے۔ کلیہ کا مینس کہ ڈائریکٹ جنرل افیکٹ آف ڈرگز۔ یہ آگے فردر 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک ادویہ اولیہ افیکٹ ہوتا ہے، ایک اس کا ثانویہ افیکٹ ہوتا ہے، یعنی ایک تو پرائمری افیکٹ اس نے دینا ہے، ایک اس نے سیکنڈری دینا ہے۔ تو پرائمری افیکٹ 4 طرح کا ہوتا ہے کہ یا تو اس نے باڈی میں جا کے ہیٹ پروڈیوس کر دینی ہے جسے ہم تسخین کہتے ہیں، یا اس نے کولنگ پروڈیوس کر دینی ہے جسے تبرید کہتے ہیں، یا اس نے جو ہے رطوبت پیدا کر دینی ہے جسے ہم ترطیب کہتے ہیں، اینڈ یا پھر اس نے تجفیف کر دینی یعنی ڈرائی اپ کر دینا چیزوں کو باڈی میں۔ اور دوسرا جو کلیہ افیکٹ ہوتا ہے نا، ڈائریکٹ جنرل افیکٹ آف ڈرگز، سیکنڈری افیکٹ جو ہے وہ 2 طرح سے ہوتا ہے، ایک تو مزاج اسپیسیفک ہوتا ہے اور دوسرا مزاج فکسڈ یا مزاج اسپیسیفک نہیں ہوتا، بلکہ جو اس کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے نا وہ اس کا افیکٹ دے رہی ہوتی ہے۔ اب جیسے کہ مزاج اسپیسیفک میں بات کریں، افیکٹ دیٹ آر پروڈیوس ود دا ہیلپ آف مزاج ادویہ، جیسا کہ احراق ہے۔ احراق کا مینز جلنا، ٹھیک ہے، یعنی بالکل برن اپ ہو جانا، ٹیشو کا فنا ہو جانا۔ تو یہ ہمیشہ تبھی ہوتا ہے جب ہم تیسرے درجے یا اس سے اگلے درجے کی، چوتھے درجے کی ادویات یوز کریں۔ پہلے 2 درجوں کی ادویات میں یہ افیکٹ ہمیں نہیں ملتا۔ تو دوسرے کی اگر بات کریں مثال کی، کہ وداؤٹ دا ہیلپ آف مزاج ادویہ، کہ اس نے جو ایکٹ کرنا ہے، افیکٹ دینا ہے نا، وہ اس کا مزاج ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل ایک ہرب ہے، اس کا کانسٹیپیشن والا افیکٹ دینا ہے، اس نے اینٹی مائکروبیل افیکٹ دینا ہے، اس نے ملٹیپل افیکٹس دینے ہیں۔ اور یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اینٹی انفلیمیٹری پتہ نہیں کتنی زیادہ ہربز ہوتی ہیں، تو 20-25 ہربز ہوں گی اور سب اینٹی انفلیمیٹری فنکشن کر رہی ہوں گی، ٹھیک ہے۔ 20-25 ہربز ہوں گی، یہ میں مثال دے رہا ہوں، ویسے تو لاکھوں ہربز ہیں، مثال کے لیے بول رہا ہوں کہ ایسی ایک ہی ہرب ہوتی ہے، ایک ہی کوالٹی ہوتی ہے، بٹ پر وہ کوالٹی یا وہ ایکشن ملٹیپل ہربز کا ہوتا ہے۔ تو یہ جیسے سنا مکی ہے، اس کی مثال لے لیں کہ اس کی ایکٹیویٹی ہے کہ اس نے لیگزیٹیو افیکٹ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ ہر ٹیمپرامنٹ کے پیشنٹ میں دینا ہے، اس نے وہ اسپیسیفک نہیں ہے، مزاج اسپیسیفک۔ اٹ از اے لیگزیٹیو فار آل ٹیمپرامنٹ۔ نیکسٹ دوسری کلاسیفیکیشن جو ہم افیکٹ آف ڈرگس کی پڑھتے ہیں نا، وہ ہم ایک تو پڑھتے ہیں، ابھی اس کور نہیں ہوا، ایک تو یہ ہم نے پڑھ لیا تاثیرات ادویہ میں، تاثیرات ادویہ کلیہ، اس کے آگے کلاسیفیکیشن پڑھ لی۔ دوسری تاثیرات ادویہ شبیہہ کلیہ، کہ یہ انڈائریکٹ جنرل افیکٹ آف ڈرگ ہوتا ہے۔ اور تیسری اس میں آتی ہے تاثیرات ادویہ میں تاثیرات ادویہ جزیہ، کہ ایک ڈرگ کا لوکل یا پھر اس کا ایک اور لوکل افیکٹ آف ڈرگ میں مطلب کسی آرگن پہ جا کے اسپیسیفک وہ ایکٹ کرے گی یا کسی اسپیسیفک ڈیزیز میں کام کرے گی، اس کے علاوہ اس کا موڈ آف ایکشن نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہمارے پاس آ جاتا ہے پہلی کلاسیفیکیشن۔ دوسری کلاسیفیکیشن آتی ہے تاثیرات ادویہ بالواسطہ اور بلا واسطہ۔ بالواسطہ تو یہ ہوتا ہے کہ انڈائریکٹ افیکٹ آف ڈرگز، اور بلا واسطہ ڈائریکٹ افیکٹ آف ڈرگز۔ اب بلا واسطہ میں آگے فردر 2 ہوتی ہیں، ایک بلا واسطہ بعید اور ایک بلا واسطہ قریب۔ بلا واسطہ بعید ڈائریکٹ ڈسٹنٹ افیکٹ ہوتا ہے، اور یہ مطلب کہ امیڈیٹ افیکٹ نہیں ہوتا، یہ آفٹر میٹابلزم افیکٹ ہوتا ہے۔ اور تاثیرات ادویہ بلا واسطہ جو ہے نا، ڈائریکٹ کلوزر افیکٹ، یہ امیڈیٹ افیکٹ ہوتا ہے۔ جیسے مثال لے لیں، بچناک ہے،
اسے آپ فوراً زبان پہ رکھیں، اس کا فوری افیکٹ آئے گا کہ آپ کی زبان اریٹیشن فیل کرے گی. اور یہ جو پرائمری افیکٹ ہم نے اوپر بھی پڑھا ہے نا کہ 4 چیزیں ہیں، یہ امیڈیٹ افیکٹ ہوتا ہے، یہ بیفور اور ڈیورنگ میٹابولزم ہمیں یہ افیکٹ مل جاتا ہے. ٹھیک ہے. بٹ یہ جو سیکنڈری افیکٹ ہوتا ہے نا، یہ آفٹر میٹابولزم ہمیں ملتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد تیسری کلاسیفیکیشن ہم کرتے ہیں کہ تاثرات ادویہ داخلی اینڈ خارجی، اینڈ داخلی اور خارجی اینڈ متضاد. داخلی مطلب افیکٹ آف ڈرگز انٹرنلی، خارجی مینز افیکٹ آف ڈرگز ایکسٹرنلی. داخلی اور خارجی مشترک مینز کامن افیکٹ آف ڈرگز بوتھ ایکسٹرنلی بھی انٹرنلی بھی. اور متضاد میں ڈفرینٹ افیکٹ آف ڈرگز انٹرنلی اینڈ ایکسٹرنلی. اینڈ لاسٹ کلاسیفیکیشن ہمارے پاس آتی ہے تاثرات ادویہ اولیہ اینڈ تاثرات ادویہ ثانویہ، پرائمری افیکٹ اینڈ سیکنڈری افیکٹ. تو یہ 4 طریقے سے ہم نا ڈرگ کو کہہ لیں کلاسیفائی کرتے ہیں ان کے افیکٹ کو. تو یہ ہم نے پڑھ لیا تاثرات ادویہ کلیہ، اس کو میں نے ایکسپلین کیا آپ کو کہ ایک اولیہ افیکٹ ہوتا ہے، ایک سیکنڈریہ ثانیہ افیکٹ ہوتا ہے، سیکنڈری افیکٹ جسے ہم بولتے ہیں. پھر ہم نے شبیہ کلیہ بھی پڑھ لیا، جزیہ بھی پڑھ لیا، بلا واسطہ بھی پڑھ لیا، اس میں قریبی اور بعید بھی دونوں اسٹڈی کر لیے. پھر بال واسطہ میں مثال دے لیں. ٹھیک ہے، کہ افیکٹ آف ڈرگز دیٹ اکر آفٹر دیئر میٹابولزم، یعنی یہ ہوتا ہے کہ انڈائریکٹ یا جنرل افیکٹ آف ڈرگ. تو مثال انہوں نے دی کہ بچناک کی ہے کہ یہ آپ کی جو ہارٹ کی ریلیکسیشن کی ایک اسٹرینتھ ہے یا پاور ہے یا ایکٹیویٹی ہے نا، اس کو ویک کر دیتی ہے. ٹھیک ہے. کس کے تھرو؟ نروس کے تھرو. لیکن یہ سٹارٹنگ میں نہیں کرتی، جب یہ میٹابلائز ہو جاتی ہے بچناک باڈی میں تب یہ کام کرتی ہے. ٹھیک ہے. اب تاثرات ادویہ اولیہ بھی پڑھ لیا، ثانیہ بھی پڑھ لیا. ٹھیک ہے، کہ جو آفٹر میٹابولزم ہوتا ہے. پھر داخلی افیکٹ یہ ہوتا ہے کہ ان کا ہم نے اوپر ڈیفینیشن پڑھی کہ جو انٹرنلی باڈی کو افیکٹ کر رہی ہوتی ہیں. ایگزامپل دیا منڈی کی. ٹھیک ہے، کہ اس نے انٹرنل جا کے بلڈ پیوریفیکیشن کروا دینی ہے. ٹھیک ہے. پھر خارجی مینس کہ جو ایکسٹرنلی افیکٹ کرتے ہیں، جیسے رائی، ایک وہ رائی دانہ ہوتا ہے نا، رائی دانہ، تو اس کا اگر آپ ضماد لگائیں اسکن پہ تو وہ کیا کرے گا؟ ریڈنس کرے گا، اریٹیشن کرے گا. اور اسی طرح یوکلپٹس آئل سفیدے کا آپ وولٹائل آئل وہ استعمال کریں اسکن پہ تو یہ کولنگ افیکٹ دیتا ہے. تو یہ وہ ہوتا ہے کہ جو اس کا ایکسٹرنل افیکٹ ہوتا ہے. پھر داخلی اور خارجی مشترک میں یہ ہوتا ہے کہ یہ وہ ڈرگز ہوتے ہیں کہ جن کا سیم افیکٹ انٹرنلی بھی ہوتا ہے اور ایکسٹرنلی بھی. مثال سندل، اسپغول ہے، کاسنی ہے، کاہو ہے. ٹھیک ہے. تخم کدو ہے، مغز کدو ہے. تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جن کا انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل افیکٹ بہت سیم ہوتا ہے. پھر جو یہ تاثرات ادویہ متضاد ہے نا، کہ یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی ڈرگ ہے، اس کو انٹرنلی لیا تو اور افیکٹ دیا، ایکسٹرنلی لیا تو اور افیکٹ دیا. اپوزٹ افیکٹ ہے اس کا انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل. مثال دی ہے کہ کشنیز جو ہے، یہ جو آپ کے ورم ہیں، ٹھیک ہے، ان کو تحلیل کرتی ہے، یعنی اینٹی انفلیمیٹری افیکٹ رکھتی ہے آپ کی پیچھے بیک کے لیے. سلب جو ہے نا، قرآن پاک میں بھی آیا نا، بین الصلب والترائب، تو یہ وہ والا سلب ہے کہ یہ آپ کی بیک کے لیے، اسپائن کے لیے، یہ اس کے جو انفلیمیشن ہوتی ہے، ورم انفلیمیشن کو بولتے ہیں، اس کو ڈیزالو کرتی ہے. لیکن اس کو یہ ایکسٹرنلی، لیکن جب آپ انٹرنلی لے رہے ہوں کشنیز کو، تو یہی کشنیز جو ایکسٹرنلی لگانے سے اینٹی انفلیمیٹری افیکٹ دے رہی تھی، یہی کشنیز آپ نے انٹرنلی لی تو یہ آپ کی اسپائن میں انفلیمیشن کاز کر رہی ہے. آپ کی جو اسپائن میں آلریڈی انفلیمیشن ہے، بیک پہ کسی بھی حصے پہ ہے، تو یہ اس کو مزید ہارڈ کر دیتی ہے، اس انفلیمیشن کو، اس ورم کو. ٹھیک ہے. تو یہ اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اس میں جب کوانٹٹی اس کی انکریز یا ڈکریز کرتے ہیں نا، تو تب بھی اپوزٹ افیکٹ ہوتا ہے. جیسے کافور اگر تھوڑی مقدار میں لیا جائے تو یہ ایک ایفروڈائزک چیز ہے، لیکن لارج کوانٹٹی میں لیا جائے تو یہ ایک آپ کی سیکشول پاور کو ویک کرتا ہے. اسی طرح آپ مثال لے لیں، ایک مسل ہوتا ہے نا، یہ طب یونانی میں ایک بڑی خوبصورت بات ہے ہربز میں، کہ مسل اگر قلیل مقدار میں لیا جائے، کم مقدار میں لیا جائے، یہ بات میں نے آپ کو 12 مرتبہ بتائی ہے کہ جب ہم فارماکوپیا پڑھ رہے تھے، کہ مسل سے ہی ہم مقوی کام بھی لیتے ہیں. یعنی فار ایگزامپل ایک چیز ہے 1000 کی ڈوز پہ وہ پرگیٹیو افیکٹ دے رہی ہے، اسی کو آپ 50 کی ڈوز دے دیں
تو وہ ٹونک افیکٹ دے گی. مثال بھی دی ہے کہ ریوند چینی اب دیکھیں کہ یہ ایک مسل چیز ہے لیکن اس کو تھوڑی کوانٹٹی میں لیں تو یہ قابض چیز ہے, اسٹرنجنٹ پراپرٹی رکھتی ہے. اس کے بعد نیکسٹ ہم نے پڑھنے ہیں فزیکل اینڈ کیمیکل کریکٹرسٹکس آف ڈرگ, کہ یہ ایسے کریکٹرسٹکس ڈرگس کے جن کی مدد سے ہم انہیں آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں تو انہیں ہم طبعی خصوصیات کہتے ہیں. اب طبعی خصوصیات کو جاننے کے فائدے, پہلا تو یہ کہ ہم اس قابل ہو جاتے ہیں کہ ہم ڈرگس کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں, دوسرا کہ ہم ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں سملر ڈرگ کے درمیان, اینڈ تیسرا یہ کہ ہمیں ڈرگس کا جو افیکٹ ہے اس کا نالج مل جاتا ہے. تو جو 5 مین کریکٹرسٹکس ہیں ہر ایک ہرب کے, ہر جڑی بوٹی کے, جو ہم نے ہرب ہالیزم اینڈ سائنس والے چیپٹر کے نوٹس میں بھی یہ پوائنٹس مینشن ہیں کہ ایک چیز کلر آ جاتی, دوسری اسمیل, تیسری ٹیسٹ, چوتھی ویٹ اینڈ پانچویں کنسسٹنسی. تو اب 2 طرح کی خصوصیات ہوتی ہیں طبعی. پہلی تو اجتماعی خصوصیت ہوتی ہے کہ جو ایز اے ہول اس پلانٹ کی ہیں, کلر اس کا یعنی سیم ہے ایز اے ہول, ٹھیک ہے, اس کی اسمیل, اس کا ٹیسٹ, اس کا ویٹ اینڈ کنسسٹنسی, یہ سب اس کے انڈر آتی ہیں. پھر انفرادی خصوصیت, ہر یعنی ایک جڑی بوٹیوں کو ہم نے کلاسیفائی کر دیا, یہی تو فیملی بیسڈ کلاسیفیکیشن ہوتی ہے نا, کہ ایک ہی طرح کے دکھنے والے پودے, ایک طرح کے پتے جن کے ہوں, ایک طرح کی ان کے کہہ لیں فروٹس ہوں, ایک طرح کا کلر ہو, ایک طرح کی اسمیل ہو, ٹیسٹ ہو, ویٹ ہو, کنسسٹنسی سیم ہو, تو ہم اسے کلاسیفائی کر دیتے ہیں اچھا یہ فیملی ہے. فار ایگزامپل روزیسی فیملی, تو روزیسی فیملی سے ہمیں پتہ ہے کہ اس میں پھولنے والے پلانٹس آ گئے, تو یہ وہ ہے اجتماعی خصوصیت. انفرادی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اس فیملی میں ہر ایک ڈرگ کی انڈیویجول کریکٹرسٹک, جو اس میں 14 کریکٹرسٹکس آتے ہیں. پہلا تجذیب, جسے ہم ڈیزیکیشن بولتے ہیں, کہ یہ ہوتی ہے ڈرگ کی وہ ایبلٹی جس کی مدد سے وہ فلوئڈز یا موئسچر کو ایبزارب کرتی ہے. تو جتنے بھی سالٹی ڈرگز ہیں نا, موسٹلی کہہ لیں 80 to 90% کیسز میں ان میں یہ ایبلٹی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور وہ سافٹ ہونے کی ایک کیپیسٹی, سافٹنس کے بارے میں ان کے اندر ایک ٹینڈنسی پائی جاتی ہے. تو یہ چیز فرسٹ کریکٹرسٹک آ گئی کہ تجذیب جو ہے یہ سالٹی ڈرگز میں موسٹلی ہوتی ہے, ڈیسیکیشن یعنی فلوئڈز اینڈ موئسچر کو ابزارب کرنے کی. سیکنڈ تجفیف, سیکیشن, یہ اوپر بھی ہم نے ایک ٹرم پڑھی تھی پرائمری افیکٹ میں کہ تجفیف کاز کر دینا. تو یہ وہ ہوتا ہے کہ ایبلٹی آف ڈرگ ٹو ڈرائی اپ. اب یہ انٹرنل اور ایکسٹرنل ہیٹ دونوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اس ڈرگ کا افیکٹ کم ہو جائے. فار ایگزامپل گل سرخ ہے, فروٹس ہیں, تو یہ مثال کے طور پہ. تیسری چیز آتی ہے ہمارے پاس تجمید. اچھا یہ ہم جو پلانٹس کی کریکٹرسٹکس ہیں وہ پڑھ رہے ہیں, ہم باڈی کے اندر ان کا موڈ آف ایکشن اوپر پڑھ رہے ہیں. اب یہ ان کا انڈیویجول کریکٹرسٹکس یعنی اس کے اندر وہ اس کو انوائرمنٹ کیسے افیکٹ کر رہا ہے اور وہ انوائرمنٹ کو کیسے افیکٹ کر رہے ہیں, کیسے جو ہے نا وہ ان کے آئیڈینٹیفیکیشن. تو ابھی ہم نے پہلا پوائنٹ پڑھا کہ جو سالٹی ڈرگز ان کا ٹیسٹ سالٹی ہو موسٹلی وہ ڈیزیکیشن پراپرٹی رکھتے ہیں. سیکنڈ یہ کہ ایبلٹی آف ڈرگ ٹو ڈرائی اپ, اس کو ہم تجفیف کہتے ہیں. اب یہ دونوں طرح سے ہو سکتا ہے, انٹرنل یا ایکسٹرنل ہیٹ دونوں کی وجہ سے اس کا افیکٹ ڈکریز یا انکریز ہو سکتا ہے. ایگزامپل دی ہے گل سرخ کی اور فروٹس کی. تیسرا تجمید ہے, کنڈنسیشن, کہ کچھ ڈرگز ایسے ہوتے ہیں کہ جب انہیں ایک لانگ ٹائم تک ہیٹ پرووائڈ کی جائے تو وہ بجائے میلٹ ہونے کے وہ مزید ہارڈ ہو جاتے ہیں. مثال انڈے کی جو سفیدی ہے اور انڈے کی زردی, یہ دونوں چیزیں کہ انہیں آپ اگر زیادہ ہیٹ دیں تو ہارڈ ہو جاتے ہیں انسٹیڈ آف میلٹنگ. چوتھی چیز آتی ہے آپ کے پاس تحریک, جسے ہم انسنریشن بھی بولتے ہیں, کہ کچھ ڈرگز ایسی ہوتی ہیں جن کے اندر یہ ایبلٹی ہوتی ہے کہ جلنے کی یا جلانے کی ایبلٹی ہو. جب بھی وہ ان کو ہم رگڑیں گے نا تو وہ بیسیکلی برننگ افیکٹ دیں گی ہمیں. یا ایک ڈرگ ہے اس کے اندر یہ ایبلٹی تھی برن ہونے کی, تو جیسے ہی اس کو ہم نے کسی اور سبسٹنس کے ساتھ ملایا تو اس نے برن کاز کروا دیا, جیسے بارود ہے, گن پاؤڈر. پھر اس طرح گندھک, ٹھیک ہے, گندھک کا تو ہم نے پڑھا بھی تھا کہ یہ گولا بارود میں یوز ہوتا ہے نا سلفر, تو یہ جب آپس میں مکس کیے جائیں تو یہ برننگ
افیکٹ دے رہے ہیں. بٹ اب یہاں پہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ نہ تو گندک کا حرب ہے اور نہ ہی برود. لیکن ہم نے اسٹارٹنگ لیکچر میں پڑھا تھا کہ ہم جب یونانی میڈیسن میں اپنی ہربل میڈیسن اسٹڈی کر رہے ہیں تو ہربل میڈیسن میں ہم نے کہا کہ ہربل میڈیسن میں بوٹینیکل میڈیسن بھی آ جاتی ہے, اینیمل بیسڈ بھی اور ارتھ بیسڈ بھی, جیولوجیکل بیسڈ بھی, جسے ہم نے کہا. پانچویں جو پراپرٹی یا پانچواں کریکٹرسٹک ہے وہ ہے تحلیل کا, ڈسسولیوشن کا, اینٹی انفلیمیٹری افیکٹ کہہ لیں. باڈی میں جب ہم بات کرتے ہیں نا تحلیل یا وہ ہوتا ہے ویکنس, ٹھیک ہے, باڈی میں جب بات کرتے ہیں. اور انفلیمیشن کے حساب سے اگر بات کریں محلل آرام مطلب انفلیمیشن کو ڈیزالو کرنے والی, تو یہاں پہ پلانٹس کی پراپرٹی تحلیل کی بات ہو رہی ہے کہ کچھ ڈرگز میں یہ ابلٹی ہوتی ہے کہ واٹر میں ڈیزالو ہو جاتی ہیں, جیسے سالٹ ہے, شوگر ہے. کچھ میں یہ ابلٹی ہوتی ہے کہ وہ آئلز میں ڈیزالو ہوتی ہیں جیسے کافور اور گندک ہے. کچھ میں یہ ابلٹی ہوتی ہے کہ وہ الکوہل میں ڈیزالو ہوتی ہیں جیسا کہ گوند ہے, رال ہے. اور کچھ میں یہ ہوتی ہے کہ جب آپس میں ان کو مکس کیا جاتا ہے نا تو تب وہ ڈیزالو ہوتی ہے, جیسے ست پودینہ ہے, ست اجوائن ہے, ست کافور ہے, کہ جب تینوں کو مکس کیا جاتا ہے تو یہ ہمارے پاس امرت دھارا بن جاتا ہے, ارکی عجیب بھی جسے ہم کہتے ہیں یونانی میڈیسن میں. چھٹی پراپرٹی آتی ہے تذیب یعنی میلٹنگ, کہ کچھ ڈرگز ہوتے ہیں کہ تھوڑی سی بھی ہیٹ پرووائڈ کی جائے تو یا ان کو آپس میں مکس کیا جائے تو وہ میلٹ ہو جاتے ہیں. ایگزامپل فیٹ, گھی ہے, ویکس ہے, یہ وہ چیزیں. ساتویں ترسیب, ترسیب مین پریسیپیٹیشن, کہ کچھ ڈرگز لیکوڈ ہوتے ہیں ان نیچر, بٹ جب ان کو ہم باقی ڈرگز کے ساتھ مکس کرتے ہیں ایک فارمولے میں, ظاہری بات ہے ہر طرح کی چیز ملتی ہے تو ایک نسخہ بنا رہے ہیں, اس میں ہم نے مکس کر دیا تو پھر وہ پریسیپیٹیٹ ہو جاتے ہیں. مثال دی ہے کہ جب انڈے کی سفیدی کو آپ پانی میں مکس کریں اور پھٹکری آپ اس میں ایڈ کر دیں تو پھٹکری جو ہے اس کے پریسیپیٹیٹ بن جائیں گے. اینڈ جب آپ پانی کی پیوریفیکیشن کا پروسیس کر رہے ہوتے ہیں تو آپ پھٹکری اس میں ایڈ کرتے ہیں نا, پہلے یہ طریقہ ہوتا تھا یوز. تو یہ کیا کرتا تھا کہ پانی کے اندر جو بھی امپیور پارٹیکلز ہوتے تھے انہیں پریسیپیٹیٹ کروا دیتا تھا, سیٹل ڈاؤن کروا دیتا تھا, اور اوپر صاف پانی آ جاتا تھا. یہ اس کی پراپرٹی ہے. آٹھویں پراپرٹی جو ہے وہ ہے تکلیم, پریسیپیٹیشن کہ کرسٹلائزیشن, کہ جب کچھ ڈرگز ایسے ہوتے ہیں کہ جب ڈرائی ہوتے ہیں نا کرسٹلز بن جاتے ہیں. ان کے مثال دی ہے دار چکنا کی یا رسک پور کی. نویں ترکیب یعنی کمپوزیشن, کہ وہ ڈرگز کے جب بھی ان کو مکس کریں, چاہے سادہ ترکیب ہو, حقیقی ترکیب ہو, تو ترکیب سادہ ہی ہوتی ہے کہ اس میں جو ایک انڈیویژول ڈرگ ہے وہ اپنی کریکٹرسٹکس ریٹین کر لے کمپاؤنڈ میں. مثال کے طور پہ کہ جب آپ کڑوی چیزوں کو نمکین چیزوں سے ملائیں تو دونوں کی ایک علیحدہ, دونوں کا جب مکس کر رہے ہیں نا تو اس کے باوجود بھی دونوں کا علیحدہ افیکٹ ہو, ٹھیک ہے. ترکیب حقیقی یہ ہوتی ہے کہ اس میں جو کمپاؤنڈ فارمولیشن ہوتی ہے نا, یہ کمپاؤنڈ جب ہم مکس کرتے ہیں چیزوں کو تو انڈیویژول چیز جو ہے نا وہ اپنا افیکٹ ریٹین نہیں کرتی, اس کی اپنی پہچان نہیں رہتی, بلکہ جو کمپاؤنڈ ہوتا ہے نا اسی کی پہچان ان دونوں کی پہچان ہوتی ہے. جیسے سکنجبین میں جب شہد ایڈ کریں تو وہ ترکیب حقیقی ہے کہ اس میں نہ تو سکنجبین کا ٹیسٹ آفٹر مکسنگ ہنی وہ رہتا ہے اور نہ ہنی کا ٹیسٹ آفٹر مکسنگ ود سکنجبین وہ ہنی کا ٹیسٹ رہتا ہے. تو ایک نیو افیکٹ, ایک نیو ٹیسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے, تو جسے ہم ترکیب حقیقی کہتے ہیں. پھر ہمارے پاس 10ویں پراپرٹی آتی ہے تلزیج, جسے ہم کہتے ہیں اڈہیژن, کہ کچھ ڈرگس کے اندر نا بہت زیادہ میوسن کنٹینٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کو ایزیلی اسٹریچ کیا جا سکتا ہے. مثال کے طور پہ کہ آپ ایک قطرہ لیں شہد کا, اپنے انگوٹھے پہ گرائیں اور پریس کریں اس کو اپنی 4 فنگر کے ساتھ, اور اس کے بعد آہستہ آہستہ آپ اس کو سیپریٹ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک الاسٹک سٹرنگ بن رہی ہے. تو یہ کچھ پلانٹس میں, کچھ اینیمل ریجن ڈرگز میں, کچھ جیولوجیکل ڈرگز میں یہ پراپرٹی بھی پائی جاتی ہے. 11ویں چیز تلعیب, تلعیب مینز میوسیلیجنس,
کہ کچھ ڈرگز ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان کو واٹر میں مکس کریں تو سویل کر جاتے ہیں، سافٹ ہو جاتے ہیں، جیسا کہ بالنگو، جیسا کہ تخم بالنگو، تخم ملنگا جسے بولتے ہیں، اسی طرح اسبگول۔ پھر 12ویں چیز آتی ہے تلطیف، لائٹ، جیسے ہم نے ڈائٹ میں پڑھتا نا لطیف اغذیہ کثیف اغذیہ، تو یہ ویسے ہی تلطیف مین a few drugs are very light in nature۔ ایگزامپل دیا دار چینی کی، زعفران کی، کہ یہ بہت جلدی باڈی میں اسپریڈ آؤٹ ہو جاتی ہیں، یہ اتنی لطیف ہوتی ہیں، اتنی لائٹ ان نیچر ہوتی ہیں کہ باڈی کے سیلز میں فوری افیکٹ دیتی ہیں۔ جو ہے نا یہ تعفن ہے، تعفن، یا پھر انہوں نے تعفین لکھا ہوا کہ کچھ ڈرگز ہوتی ہیں کہ جو بہت جلدی خراب ہو جاتی ہیں، بہت جلدی تعفن کا شکار ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر ملک، اسے آپ نہ بوائل کریں تو کیا ہوگا، بہت جلد خراب ہو جائے گا۔ اینڈ ایٹ لاسٹ تلین، یعنی سافٹنگ، جب کچھ ڈرگز کے اندر یہ ایبلٹی ہوتی ہے کہ وہ سافٹ ہو جاتی ہیں۔ مثال کہ لوہا ہے تو اسے جب ہائی ٹمپریچر پرووائڈ کیا جاتا ہے تو وہ بھی نرم ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا جس میں ہم نے پہلے افیکٹ آف ڈرگز کی بات کی، اینڈ دین ان ڈرگز کی فزیکل اینڈ کیمیکل کریکٹرسٹکس کی بات کی کہ جس کی بیس پہ ہم آئیڈینٹیفائی کر پاتے ہیں ڈرگز کو، آئیڈینٹیفائی کر پاتے ہیں، ہم ڈفرینشیٹ کر پاتے ہیں، اینڈ ہمیں ڈرگز کا ان کی فزیکل کیمیکل تو ہم دیکھیں گے نا ابھی پراپرٹیز، اس میں فینول، فلیونوائڈز، الکلوائڈ، یہ اس کی فزیکل ہیں، کہ ان کے اندر یہ چیزیں یعنی فزیکلی ان پلانٹس کا افیکٹ یہ ہوتا ہے۔ ظاہری بات ہے اس سے ہمیں ایک موڈ آف ایکشن کا بھی پتہ چل جاتا ہے کہ ایک پلانٹ جس کی ڈیزیکیشن پراپرٹی ہے، تجذیب ہے، تو وہ باڈی میں جا کے بھی وہی کرے گی۔ جس کی اینٹی انفلیمیٹری پراپرٹی ہے، تحلیل والی پراپرٹی ہے، وہ باڈی میں جا کے بھی وہی افیکٹ دے گی۔ تو اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے اس کے موڈ آف ایکشن کا، پھر ایک ہی ہرب اور دوسری ہرب کے درمیان ڈفرینشیٹ کرنے کا۔ تو اسی طرح کیمیکل کریکٹرسٹکس بھی ہوتے ہیں جو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اب اس میں ایک اور پوائنٹ نوٹ کر لیں کہ ہم جب فارمولیشن بنا رہے ہوتے ہیں نا، ہم یہ فزیکل کریکٹرسٹکس اس کے ذہن میں رکھے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن اب سائنس فزیکل کریکٹرسٹک کی جگہ زیادہ فوکس کس پہ کر رہی ہے، کیمیکل کریکٹرسٹکس آف ڈرگس پہ۔ جو فائٹو کیمسٹری ہے یہ بھی یہی ہے کہ پلانٹس کی کیمسٹری، پلانٹس کے اندر موجود کیمیکل۔ تو ظاہری بات ہے میں آپ کو اس لیے یہ سارا پیچھے بیک گراؤنڈ، ایک اوور ویو، ایک تھیم بلڈ کر رہا ہوں کہ آپ جب ہم کیمیکلز پڑھیں گے نا پلانٹس کے، جیسے یہ ایکٹیویٹیز پڑھی ہیں اس کی فزیکل کریکٹرسٹکس پڑھیں، اسی طرح کیمیکل بھی ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو ایزیلی سمجھ آ جائے، آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے، اور آپ کے پاس ایک رچ نالج ہو ہربس کے ریلیٹڈ۔ جزاک اللہ خیر، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں۔